تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور بھائیوں اور دوستوں، یہ جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے یہ قرآن کریم کے دوسرے پارے کی آیت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے مومنوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ اتنی زبردست آیت ہے، گویا یہ آیت ہمیں چونکا دیتی ہے اور مومنین کو چونکا دینے والی یہ آیت ہے. اس کے جو مضامین ہے، جو تفاسیر وغیرہ میں اس کے اوپر جو کھولا گیا ہے، بہت ہی زیادہ زبردست یہ آیت ہے. اس آیت کریمہ کے اندر میں حکم دیا گیا کہ مومنین کو چاہیے کہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائے. ایسا نہیں کہ اسلام کے کسی حکم کو تسلیم کرے اور کسی حکم کو وہ چھوڑ دے. وہ مسجد کے اندر میں داخل ہو تو پاؤں مسجد میں ہو، اس کا سر مسجد کے باہر ہو. گھر میں داخل ہو تو اس کا جسم گھر میں ہو، اس کی آنکھیں باہر دیکھ رہی ہو. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں جب اسلام کے اندر میں تم داخل ہو تو اپنے پورے وجود کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو چاہیے کہ وہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کے ساتھ شریعت کے ایک ایک حکم کو تسلیم کرے. شریعت کا کوئی بھی حکم جب اس کے سامنے آئے تو وہ چون و چیرا کیے بغیر اس کو تسلیم کر لے، اس کے اوپر عمل کرے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. میرے بھائیو، قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے، در حقیقت یہ آیت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ اہل علماء یہود کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ یہود تھے، اہل کتاب کے اوپر ان کا عمل تھا. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اسلام لائے تو آپ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ مجھے یہ اجازت دے دیجئے کہ میں آپ کی شریعت کے اوپر بھی عمل کروں اور ساتھ ساتھ میں شریعت موسویہ کے اوپر بھی میرا عمل ہو. اور شریعت موسویہ کے اندر میں ہفتے کی تعظیم یعنی سنیچر کے دن کی تعظیم اور اونٹ کے گوشت کو حرام قرار دیا تھا اور دودھ پینے کو حرام قرار دیا تھا. گویا میں آپ کی شریعت کے ساتھ ساتھ شریعت موسویہ کے اوپر بھی میرا عمل ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا، اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، جب اسلام قبول کرتے ہو تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس لیے کہ یہ نبی آخری نبی ہے. ما قبل کی شریعت منسوخ ہو گئی. ناسخ کے ہوتے ہوئے منسوخ کے اوپر عمل کرنا یہ سراسر ضلالت، گمراہی اور تباہی ہے.
جب قرآن کریم نازل ہو گیا تو اب تورات کے اوپر عمل کرنا، انجیل کے اوپر عمل کرنا، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ جب آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، اللہ نے قرآن کریم میں صاف اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آخری نبی ہے، اس کے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، تو گویا یہ آخری نبی ہے۔ جب حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آپ کو یہ پورا کا پورا آپ اسلام میں داخل ہو جاؤ، چنانچہ عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے حبیب علیہ السلام، اللہ نے میرے بارے میں یہ آیت اتاری ہے، میں نے ایک ایک حکم کو تسلیم کر لیا، اور میرے جو الفاظ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے میں اس سے معافی مانگتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، جب ہم اسلام کا کوئی حکم ہمارے سامنے آئے تو مومنین کو چاہیے کہ اس کو تسلیم کر لے، شریعت کا کوئی حکم آئے تو اس کو تسلیم کر لے۔ تو بہرحال یہ جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سلم اس کو کسرے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور فتحہ کے ساتھ، سلم اور سلم دونوں پڑھا جا سکتا ہے۔ محدثین اور مفسرین نے اس کے دو معنی بیان کیے ہیں، ایک ہے صلح کرنا اور دوسرا ہے اسلام میں داخل ہونا۔ حضرت شیخ حنیف صاحب فرماتے ہیں اس کا ایک ترجمہ ہے کہ صلح، اللہ سے پوری صلح کر لیجئے، اللہ سے پوری صلح کر لیجئے۔ فرمایا قرآن کریم کے دوسرے مواقع کے اوپر بھی یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی ہے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اے محبوب، اگر یہ کفار مشرکین آپ سے صلح کرنا چاہے تو آپ ان سے صلح کر لیجئے، آپ ان کی صلح قبول کر لیجئے اور آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کر دیجئے، اور آپ انہیں فرما دیجئے کہ پورے اللہ سے صلح کر لو۔ میرے بھائیو، کون انسان ہے جو اللہ سے جھگڑا؟ اللہ جب ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے صلح کر لو، تو کیا ہمارا اللہ کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے؟ کون شخص ہے جو اللہ کے ساتھ جھگڑا کر سکتا ہے؟ کون شخص ہے جو اللہ کی شریعت کے ساتھ بغاوت کر سکتا ہے اور اس کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ ہمیں اس کے بغیر کوئی پناہ ہی نہیں ہے، نہ آسمان میں پناہ مل سکتی ہے، نہ زمین میں پناہ مل سکتی ہے، نہ چاند ستارے اور آفتاب میں پناہ مل سکتی ہے، تو اسی شریعت محمدی کے اندر میں پناہ مل سکتی ہے۔ اگر ہم نافرمانی کے اوپر اتر آ گئے، یہ تو اللہ کی ستاری ہے کہ ہم اس کی زمین پر رہتے ہوئے یہ زمین ہمیں سنبھالی ہوئی ہے، ورنہ یہ زمین اجازت مانگ رہی ہے کہ رب کریم آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ تیرے ان نافرمانوں کو اپنے اندر نگل لو۔ آسمان یہ اجازت مانگتا ہے، رب کریم اجازت دے دیجئے کہ میں پھٹ پڑوں اور ان کے اوپر ایک کڑا بن کر گر جاؤں اور ان کو تہس نہس کر دو۔ بہرحال ہمارے جو معاشرت ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے، وہ کس کو سمجھتے ہیں؟ بس ایک جز کو سمجھ لیتے ہیں کہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہو جانا ہے۔ کچھ لوگ توحید کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے، وہ عبادتوں کے اندر میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کچھ لوگ ہیں ایمان کے ساتھ ساتھ عبادت میں اتنے آگے بڑھے ہوئے ہیں، تہجد کے پابند ہے، تسبیحات کے پابند ہے، نوافل کے پابند ہے، لیکن اس کی معاشرتی زندگی بہت خراب ہے، معاشرتی زندگی بے انتہا خراب ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اپنے عقیدے کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ اس کے معاملات بھی اچھے ہونے چاہیے، اس کی معاشرتی زندگی بھی اچھے ہونی چاہیے۔ احادیث جب ہم پڑھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشرتی زندگی ہے، قربان جائیے، آپ نے اپنے گھر کے، اپنے ازواج کے جو پرسنل مسائل تھے اس کو بھی امت کے سامنے بیان کر دیا۔ حالانکہ یہ مسائل امت کے سامنے بیان کرنے کے نہیں تھے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے خلوت کے اور اپنے ازدواجی زندگی کے جو مسائل ہیں اس کو بھی امت کے سامنے پیش کر دیا۔ عائشہ عفیفہ صدیقہ
صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب میرے ساتھ تعلق قائم کرتے تھے کس طرح میرے پاس آتے تھے، میں نے نہ آپ کی شرمگاہ کو کبھی دیکھا نہ اللہ کے حبیب نے میری شرمگاہ، یہاں تک کہ مسائل کو بیان کر دیا۔ بخاری شریف کے اندر میں ہے کہ ایک مرتبہ دو اونٹنی تھی، ایک اونٹنی پر حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھی اور دوسری اونٹنی کے اوپر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئی۔ حضرت حفصہ بہت ذہین، بہت سمجھدار اور بہت عقل مند تھی اور ماں عائشہ کی عمر اس وقت بہت کم عمر تھی، چنانچہ ایک اونٹنی کے اوپر حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا اور ایک اونٹنی پر حضرت حفصہ کو سوار کیا، اور جس اونٹنی پر ماں عائشہ صدیقہ عفیفہ سوار تھی اس اونٹنی کے اوپر ایک ہودج رکھا جاتا تھا جس میں بیٹھا جاتا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں اسی اونٹنی کے اوپر جا کر بیٹھ گئے جس اونٹنی کے اوپر ماں عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ فرماتے ہیں کچھ فاصلے کے بعد ایک جگہ کے اوپر قیام فرمایا اور وہاں اترے تو ماں حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری اونٹنی زیادہ تیز دوڑتی ہے یا میری اونٹنی زیادہ تیز دوڑتی ہے۔ حالانکہ حضرت حفصہ کا منشا یہ تھا کہ جب میں حضرت عائشہ کی اونٹنی کے اوپر سوار ہو جاؤں گی اور بعد میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آ کر بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا اور آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اس ہودج میں اور اس اونٹنی کے اوپر عائشہ ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے، آپ ادھر ادھر فارغ ہو کر آئے تو آپ اسی اونٹنی پر سوار ہو گئے جس اونٹنی کے اوپر ماں عائشہ کا ہودج تھا۔ جب اندر میں جا کر دیکھا تو حضرت حفصہ تھے، بہرحال دونوں آپ کی زوجہ محترمہ تھی، آپ نے کچھ نہیں کہا، لیکن ایک اور مقام کے اوپر جب اترے اور وہاں اترنے کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہے، بخاری شریف جلد ثانی کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حفصہ گھاس کے اندر میں چلی گئی اور وہاں جانے کے بعد اپنے پاؤں کو وہاں گھسیٹنے لگی اور یوں کہنے لگی کاش کہ سانپ نکل آئے اور مجھے ڈس لے، مجھے اللہ کے رسول کی جدائی کی برداشت ہی نہیں ہوتی، مجھے اللہ کے رسول کی جدائی ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتی، کاش کہ کوئی سانپ نکل آئے اور مجھے ڈس لے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مرض الوفات میں آپ بیمار ہوئے اور آپ کے سر میں شدت کے ساتھ درد اٹھنے لگا، اس وقت حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یوں کہہ رہی تھی اے اللہ میرے حبیب کی بیماری مجھے دے دیجئے اور ان کے بدلے میں مجھے اٹھا لیجئے۔ جب یہ جملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کان میں آواز پہنچی، اللہ کے حبیب اسی حالت میں کہہ رہے تھے کہ سودا اپنی بات میں سچی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اسلام میں داخل ہو جائیں تو اسلام میں قرآن کے ایک ایک حکم کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بھی آپ کے ایک ایک حکم کو تسلیم کر لیجئے۔ یہ کیسے ہے کہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام اور ایمان اس میں تھوڑا سا فرق ہے، ایک تو ہے کہ ہم نام کے اسلام ہے۔ ابھی حضرت مولانا حذیفہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارا ملیشیا جانا ہوا اور وہاں اتنا بڑا ملک اسلامی ملک ہے اور اسلامی وہاں شریعت سب کچھ ہے، لیکن ہم بہت گھومے بہت پھرے، ان کے نام ایسے ہیں اور ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ فرماتے ہیں ہم نے ان کے نام پوچھے تمہارے نام کیا، تو ایسے ایسے نام جو غیر مسلموں کے نام بتائے گئے۔ جب ہم نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کے نام ایسے، فرمایا ہمیں ان ناموں کے ساتھ محبت ہے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ مسجد نبوی کے اندر میں ایک ممبر کے قریب میں قرآن پڑھ رہا تھا، ایک بوڑھے میاں آئے اور فرماتے میرا قرآن سننے لگے۔ جب میں قرآن سے فارغ ہوا تو مجھے کہنے لگے آپ بہترین قاری ہے۔ فرمایا من این انت، آپ کہاں سے آئے؟ اس طرح تعارف ہوا۔ فرمایا آپ کو قرآن کس طرح پڑھایا جاتا ہے؟ فرمایا پھر میں نے سوال کیا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ فرمایا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا اور ہمارے وہاں 65-70 سال کی عمر میں دنیا سے چلے جاتے ہیں،
لیکن کسی کو قرآن پڑھنے تک نہیں آتا. بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے بھائیوں کہ اس آیت کریمہ کے اندر میں اللہ ہمیں یوں کہہ رہا ہے کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, پورے کے پورے اللہ سے صلح کر لو. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہمارے سامنے ایک ایک چیز کو آپ نے کھول کر اور واضح کر کے آپ نے بیان کر دیا. اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ اگر تم شریعت کے ایک جز کو مانو دوسرے کو چھوڑ دو, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, یہ کیسے تم ایمان رکھتے ہو کہ ایک جز پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کو تم چھوڑ دیتے ہو. میرے بھائیو, ہم اپنی پوری زندگی کو شریعت کے مطابق گزارے. ہمارے پورے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیان کر رہے تھے, خطبہ دے رہے تھے, اور آپ نے دوران خطبہ یوں فرمایا اجلسو اجلسو, بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود مسجد کے باہر تھے, وہیں بیٹھ گئے. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ کہیں آپ کھیت میں تھے اور آپ کے کان میں یہ آواز آئی اور وہاں آپ بیٹھ گئے. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھیت میں گئے ہوئے تھے اور وہاں کیچڑ تھا, اسی کیچڑ میں آپ بیٹھ گئے. کسی نے کہا یہ کیا ہوا, کتنی نالائکی اور بدبختی ہے, آپ یہ کیسے بدتمیزی کی کام کر رہے ہیں. فرمایا آپ نے اپنے کپڑے کو خراب کر دیا اور کیچڑ میں بیٹھ گئے. فرمایا میں نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بات سنی ہے کہ جب کوئی انسان کسی انسان کو غصہ آ جائے اس کو چاہیے کہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے. فرمایا میں کھڑا تھا, اچانک مجھے کسی بات کے اوپر غصہ آ گیا تو میں نے اپنے نبی کے زبان سے ایک لفظ سنا تھا کہ غصے کی حالت میں اگر کھڑے ہو تو آپ بیٹھ جاؤ. میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہاں کیچڑ ہے یا یہاں کیچڑ نہیں ہے, یہاں کیا. فرمایا میں فوراً بیٹھ گیا. یہ اتباع رسول تھا. میرے بھائیو, تو ہم دعویٰ تو کرتے ہیں اتباع رسول کا, ہم دعویٰ تو کرتے ہیں محمد رسول اللہ کی شریعت کا, ہمارا عمل تو قرآن ہو, ہم قرآن کو مانتے ہو, لیکن ہمارا عمل اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے. میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اتباع سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے معاشرتی, اخلاقی, معاملاتی, عقائد, توحید, ہر چیز کے اوپر ہمیں جم کر محنت اور اس کو لے کر چلنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.